اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی بولے تو کچھ اس طرح بولے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات محترم، علامہ اقبال فرماتے ہیں تعجب تو دیکھو فردوس اعلی بنائے خدا اور بسائے محمد۔ پیارے دوستو، ہم کوئی پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں یا مکان خریدتے ہیں تو اس لیے خریدتے ہیں کہ ہماری اولاد اس میں رہے گی، ہماری اولادوں کی اولاد اس میں رہے گی، یعنی کہ ہماری نسلوں کی نسلیں رہیں گی۔ لیکن اے مولا، تو جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، تجھے کسی پلاٹ کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی محل کی ضرورت نہیں ہے، تو اے مولا تو نے اتنی بڑی جنت کو بنایا کس لیے؟ تو جواب ملے گا کہ جنت بنانا ہمارا کام ہے اور جنت کو بسانا یہ مصطفیٰ کا کام ہے۔ علامہ اقبال آگے فرماتے ہیں تماشا تو دیکھو، تماشا تو دیکھو دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ یا رسول اللہ، اتنی بڑی جہنم کو میرے مصطفیٰ کیسے بجھائیں گے؟ میرے ذہن میں یہ بات ہوئی کہ اتنی بڑی جہنم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی جہنم کو کیسے بجھائیں گے؟ تو میں اپنا سوال لے کر بیلاری سے لے کر مراد آباد تک ٹہلا، لیکن میرے سوال کا جواب نہ ملا۔ میں مراد آباد سے لے کر دہلی تک ٹہلا، لیکن میرے سوال کا جواب نہ ملا۔ میں دہلی سے لے کر ممبئی تک ٹہلا، لیکن میرے سوال کا جواب نہ ملا۔ میں پھر مراد آباد واپس آیا، پھر اپنے سوال کو لے کر عالم تصور میں نے پورے ہندوستان کا چکر لگا لیا، لیکن میرے سوال کا جواب نہ ملا۔ اللہ الصمد، میرا ذہن بولا، میرا ایمان بولا، اے عمران اشرفی کیوں ٹینشن لیتے ہو، چلو شہر بریلی چلتے ہیں۔ اب میں شہر بریلی پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں محلہ سوداگران پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا کی انور کو عالم تصور میں چوم کر بولا، اے میرے آقا احمد رضا، تو ہی بتا کہ اتنی بڑی جہنم کو میرے مصطفیٰ کیسے بجھائیں گے؟ تو عالم تصور میں آواز آتی ہے، اے عمران اشرفی سنو، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ پیارے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، جب دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو علماء فرماتے ہیں آقا کی زبان پر یہی تھا، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ کتنی محبت ہمارے آقا ہم گناہگار سیاکار بدکاروں سے کرتے ہیں، لیکن آج ہم کس گفتگو میں کھو گئے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج ہم نماز پڑھنے تیار نہیں ہیں۔ پیارے دوستو، نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ ہمیں چاہیے جب ہم آقا کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں تو قسم خدا کی ہمارا مقدر ہے، ہم اپنے مقدر پر ناز کریں کہ ہمیں اس رسول کی امت میں پیدا کیا گیا ہے جن پر مکھیاں درود پڑتی ہیں، ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا گیا ہے جن کو دیکھ کر صلاۃ و سلام پڑھیں، ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کر دیا گیا ہے جن کے صدقے میں ابوبکر صدیق کی صداقت چمکی، ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کر دیا گیا ہے جن کے صدقے میں فاروق اعظم کی عدالت چمکی، ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کر دیا گیا ہے جس کے صدقے میں عثمان غنی کی سخاوت چمکی، ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کر دیا گیا ہے جن کے صدقے میں مولا علی کی شجاعت چمکی۔ پیارے مسلمانوں، ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کر دیا گیا ہے جن کے
نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کر دیا گیا ہے جن کے صدقے میں پوری کائنات جگمگا رہی ہے، پوری کائنات میں روشنی ہے۔ آسمان پہ جو ستارے لگ رہے ہیں میرے مصطفیٰ کے صدقے میں لگائے گئے ہیں۔ ارے اتنا ہی نہیں بلکہ جو آسمان میں ہمیں چاند چمکتا دھمکتا نظر آ رہا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔